اچھا یہ بتائیے گا سوال میں نے کیا ہے کہ بیرسٹر مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا تھا کہ میری ملاقات ہے ٹھیک ہے، میں 2 بجے پہنچ کے 2:30 بجے ایسے جو کوئی اطلاع تھی کہ میں پہنچ گئی اور میں آگے میری ملاقات، لیکن پچھلے ہفتے کرائی، اس ہفتے کرائی، اور طریقہ ہے کہ انہوں نے اگر سوچا بھی تھا پھر سے تیار ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ آئیں گے، اور اگر انہوں نے ملاقات کرانی ہے انہوں نے مجھے اطلاع دے، مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، مجھے خود سے کسی نے نہیں فون کیا نہ کہا، تو اگر انہوں نے ملاقات سیریسلی کرانی ہے تو مجھے خود سے فون کر کے بتائیں کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا کہ آپ کی ملاقات ہے؟ میڈیا سے نہیں، گور صاحب کی اس میں ٹاک موجود ہے، گور صاحب کی ٹاک موجود ہے۔ اچھا نہیں، آپ کا بات یہ ہوئی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ملاقات کے والے سے بیرسٹر گور صاحب نے آج داخل پہ میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نورین آپا کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور یہ پیغام ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن وہ علیمہ آپا کا کہنا ہے کہ ملاقات کریں گی تو ہم تینوں بہنیں کریں گی، ایک بہن ملاقات نہیں کرے گی، جبکہ آج جب آپ یہاں پر آئی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر ایک کو بھی ملاقات کی اجازت ملتی ہے تو ہم ملاقات کرنے کو تیار ہیں، تو بیرسٹر گور صاحب سے آپ کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے؟ پوچھیں ان سے کہ کیا وجوہات ہیں؟ پارٹی چیئرمین ہے نا، تو آپ نہیں پوچھ سکتے ان سے؟ پارٹی چیئرمین عمران خان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گور پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ آپ غور سے سنیں، ہم نے خود آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر یہ پیغام ہمارے پاس 19 مئی کو لے کر آئے تھے 26 نمبر چنگی پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ محسن نبی کو فون آ رہے تھے ان کو اور وہ ہمیں پیغام دے رہے تھے، اور تینوں بہنوں کو دیا کہ اگر نورین نیازی درخواست ڈال دیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو، تو ہمیں لائر نے مشورہ دیا کہ جی یہ تو بالکل غلط چیز ہے کہ نورین نیازی ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو درخواست ڈالے گی، تو جو فل بینچ کورٹ آرڈر ہے آپ تو اس کو لیگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس تو 18 لوگوں کی اجازت ہے، تو ہم نے اس لیے تب سے آپ ہمارے سے سن رہے ہوں گے کہ عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں، یہ ہمیں فیور نہیں کر رہے کہ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ایک بہن چلی جائے، آج عظمیٰ چلی جائے، آج نورین چلی جائے، اور باقی عمران خان کی 6 مہینے کے لیے پھر بند کر دو۔ ہمارا یہ ایشو ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کی جو قید تنہائی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے۔ آج ہم صبح 9 بجے سے عدالت میں تھے، اسی کے لیے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی قید تنہائی ختم کی جائے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ ٹارچر کنسیڈر ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ علاج کروانا ہے ہاسپٹل میں، ہم یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹس ریسٹور کیے جائیں۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی انتشار پھیلانے کے لیے، ہم پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بحال کیے جائیں۔ یہ انلیگل ہے، جو کہ کرمنل ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو اس سے انہوں نے جو ٹی وی پہ تماشا لگایا ہوا تھا، بتا رہے ہیں جیسے آپ کو کہ ایجنسیوں کے پاس اور کچھ کرنے کو لیے، اور میں ARY کا نام لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں سے یہ شروع ہوئی ہے بات، آپ پچھلے سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، ARY پہ آپ نہیں چلا سکتے کہ نہیں، آپ کئی چیزیں چلا ہی نہیں سکتے۔ خیر ARY پہ کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر گور اور نورین نیازی جا رہے ہیں، اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا بیرسٹر صاحب جا رہے ہیں، تو یہ ARY کی خبر ہے اور سارے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ARY کا یہ کون ہے، کدھر ہے ARY ہے نا یہاں نہیں آج بھی، تو ہمیں ڈائریکٹلی جیسے نورین نیازی کہہ رہی ہیں ڈائریکٹلی کسی نے نہیں آ کے کہا کہ آج آپ کی ملاقات، پچھلے ہفتے بھی نہیں آئے تھے، لیکن ہم یہ پھر سے کہہ دیں گے، دہرائیں گے کہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اور بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ملاقات ہوگی۔ عمران خان کے سارے حقوق بحال ہونے چاہیے، ہماری ڈیمانڈ سارے حقوق کی، جیسے میری بہن باری باری کہہ رہی ہے کہ باقی حقوق سے پہلے پرائیورٹی ہاسپٹل کی ہے۔ ہم نے PTI کو، گوہر صاحب کو، سب کو یہ بتایا۔ اس دن میں نے جب یہ ابھی کل عدالت میں آئے گوہر صاحب،
ان کو وہاں میں نے بتایا ہے کہ گور صاحب دیکھیں ایک ملاقات ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ان کو جا کے کہیں جن سے بھی آپ بات کرتے ہیں کہ بڑا کلیئر ہو جائیں، عمران خان کے سارے حقوق بحال ہونے چاہیے، ہسپتال سے شروع کر کے. یہ ہماری ایک 1 پوائنٹ ڈیمانڈ ہے. ہم نے کسی نے آج پوچھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی کتنی بات کریں، میں نے کہا پہلے ہمیں ان کی صحت کی فکر ہے. ہم یہ الرٹ رکھ رہے ہیں آپ سب کو کہ آپ سارے الرٹ رہے اس بات میں کہ کیا عمران خان کو جو میری بہن ڈاکٹر شما بتائیں گی اور ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کلوٹ آیا آنکھ میں، اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. لوگوں نے ڈاکٹروں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ کیا ان کو کچھ کھلایا تو نہیں گیا جس کی وجہ سے کلوٹ بنا ہے. تو ہم فیملی ہیں، ہم کیوں نہ پریشان ہوں، ہم کیوں نہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کی پہلے علاج ہسپتال میں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ آج فیملی کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی، کیا آپ کے ان کے ساتھ رابطہ ہوا؟ نہیں ہمیں نہیں. تو آپ بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات اور کہی کہ 26 حکومت بیرسٹر گور سے رابطہ کرتی ہے. 26 نمبر چنگی پہ بقول آپ کے ان سے رابطہ ہوا تھا. آج انہوں نے اس کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ میرا 26 نمبر پہ مجھے اس حوالے سے ملاقات کے حوالے سے مجھے نہ کوئی کال آئی ہے نہ کوئی مجھے فون آیا ہے، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. تو بیرسٹر گور صاحب کی باتیں اور آپ کی باتوں میں بڑا تضاد ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ گور صاحب 26 نومبر سے ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے 26 نومبر کو بات ان کو رابطہ کیا گیا تھا 26 نومبر کا، وہ منع کر رہے 26 نمبر چوکی کا. آپ 26 نمبر چوکی پہ کہہ رہے کہ رابطہ ہوا، انہوں نے صاف کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کہہ رہی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے کہ ملاقات فیملی کی بھی ہوگی. نہیں کوئی بات نہیں، وہ بھول گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ آ کے کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن ڈال دیں نورین نیازی. ہمیں آ کے انہوں نے پیغام دیا تھا اور محسن نقوی کہہ رہے ہیں. میم یہ بتائیے کہ چیئرمین پہلے بیرسٹر گور ہیں، حکومت اگر ان سے رابطہ کرتی ہے اور آپ سے رابطہ بیرسٹر گور نہیں کرتے، جو آپ کے بیانات ان کے بیانات میں جو تضاد آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا کیوں نہیں رابطہ ہو؟ آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا. بار بار آپ نے لائے عمل کا کہا ہے، کیا لائے عمل دیں گے، کب دیں گے؟ آپ کو پتا چلتا ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا آخری سوال کا جواب یہ دے دیں کہ اگر بیرسٹر گور دوبارہ کوشش کرتے ہیں میڈم نورین کی عظمیٰ کی، تو کیا پھر آپ دونوں میں سن لیں؟ سوال میری بات غور سے سنیں. ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کیا، ہم نے صرف کے پی گورنمنٹ میں سہیل افریدی صاحب ان کے ساتھ سی ایم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کہا تھا سی ایم نے ان کے منسٹرز کے ساتھ عدالت میں جب ہم لوگ آقا مینا خان بھی تھے ادھر، اور ہم نے ان سے کہا تھا آپ ہمیں بتائیں کہ جو بجٹ کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آپ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ عمران خان کے سارے حقوق بحال ہوں. اور ہمارے پاس کیا طریقہ ہے، عدالت میں تو کچھ نہیں مل رہا. اس پہ کے پی گورنمنٹ نے ہمیں جو بتایا تھا وہ اس کا میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اور وہ سہیل افریدی صاحب نے انہوں نے آگے بتائیں، انہوں نے اسپیچ میں بھی کہہ دیا تھا. مینا خان یہاں کھڑے ہیں. اب پہلی ڈیمانڈ آپ کی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پہلی ڈیمانڈ جو ہے جو وہ یہ ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو جائے. دیکھیے ملاقات ہوگی تو کچھ. اچھا میں اس کے بارے میں ذرا بتاؤں. آپا جو کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو کوئی 1100 ارب روپے کی بات تھی، جس کے اوپر کافی میڈیا کے اندر بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اس کے اوپر رضامندی کی ظاہر کی ہے یا اس کے اوپر دستخط کیا ہے، تو وہ تو سہیل افریدی صاحب نے بڑا کلیئر اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر کوئی دستخط نہیں ہوئے، اور وہ جو ہے اس کے اندر کوئی 175 ارب روپے خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے. اس کے اوپر پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو 300 ارب روپے ہے فاڈا کا NFC کا جو شیئر بنتا ہے سال کا، اور 934 بلین روپیز جو 2018 سے ابھی تک بنتے ہیں، تو کم از کم وہ 300 جو ہے وہ تو پہلے ریلیز کریں. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی بنیادی لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو بحال کیا جائے، ہسپتال لے جایا جائے، فیملیز کی ملاقاتیں بحال کی جائے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی جائے، جو فیملی بچے ہیں ان کے ساتھ فون پہ بات کرائی جائے، کتابیں، بکس، ٹی وی وہاں تک رسائی دی جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مینا خان صاحب. اچھا بات سنیں ایک منٹ. تو یہ جو ہیں یہ سہیل افریدی صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ کے اندر یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد جب یہ انشاءاللہ ہوگا پھر خان صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو یہ ہماری ہیں اور
खान साहब के साथ ये भी रखेंगे कि ये वफाक मांग रहा है, तो फिर अगर ये होती है ये सारी कंडीशन और खान साहब अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद दस्तखत होगा। वफाक ने आपसे पैसे मांगे, क्या आप मुलाकात जब तक खान की नहीं होती तब तक आप पैसे जो है वफाक को नहीं देंगे? बड़ा वाजे कहा है सोहेल अफरीदी साहब ने, आपने शायद बजट स्पीच नहीं सुनी, बड़ा वाजे कहा है, उसने कहा बिल्कुल नहीं, ना बजट के अंदर डाला है, ना हमने अपना बजट 15,000 समथिंग जितना बनता है उसके मुताबिक हमने पूरा जो सेलिंग है उसके मुताबिक बनाई है, कम रुपयों के मुताबिक नहीं बनाई, और नीचे हमने कोई ग्रांट भी नहीं रखी बजट के अंदर। और यही मुतालबा है कि पहले तो इनको चाहिए था हम सीएम साहब की और मुजम्मिल असलम साहब की मुलाकात कराते कि बजट के बारे में उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती है। इमरान खान की हुकूमत है, उसने जो है सारी प्रायोरिटीज़ देनी है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे भी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के अंदर भी वहाँ रखी ये बात कि जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, उसकी अप्रूवल नहीं होती, और ये बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं होती, दस्तखत। मीना खान साहब एक भरपूर तहरीक शुरू की गई थी स्ट्रीट मूवमेंट का जिसको नाम दिया गया था, क्या हुआ, कहाँ चली गई वो? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट हमारी मूवमेंट 9 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। आपको पता है इस मुल्क के अंदर ऐसी पार्टियां हैं जो कि घंटों और दिनों और महीनों नहीं रह सकती। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 साल से इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो है डट के खड़ी है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड इर्रिस्पेक्टिव फैमिली जो है तकलीफें उठा रही है, इसके अलावा वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारी फैमिलीज, पंजाब की जो हमारे आप असीरान दे के आप यास्मीन राशिद साहिबा की आप मिसाल ले लें, उनको हार्ट अटैक जो है मतलब उसके आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें, एजाज चौधरी साहब देख लें, उमर सरफराज चीमा साहब देख लें, शफकत महमूद साहब देख लें। अच्छा, उनके घरों के ऊपर रेड्स हो रही हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है। तो इन तमाम हथकंडों, इन तमाम तकालीफ मजालिम के बावजूद आज भी इस दिन भी मज़ाहमत जारी है। आपको दिखाई दे रहे हैं ये मज़ाहमत, तो इंशाअल्लाह तरीके इंसाफ वाहिद जमात है और ये मज़ाहमत जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर एक तो माइक में वापस मोड़ो यार, जो डिफेंस बजट अफरीदी को शौकात नोटिस पार्टी ने दिया है, शाहिद खटक खड़े पार्लियामेंट लीडर नामजद है, उसका इन दोनों पर आपकी राय क्या है? चलो आगे हूँ।